بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. عزیزان گرامی، آج ذی الحج کی 26 تاریخ ہے. بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں اسلام کی تاریخ میں ذی الحج کی 26 تاریخ ایک یادگار تاریخ ہے. دنیا کی جو تبدیلیاں انقلابی حیثیت سے ہوتی ہیں اس کو ہم اچھی طرح یاد رکھتے ہیں، لیکن اسلامی تاریخ سے ناواقفیت یا یوں کہیے کہ اس کی اہمیت نہ ہونے کے پیش نظر ہم لوگ اسلام کی تاریخ کے وہ گوشے جس کے اندر ہماری اپنی اسلاف کی قربانیاں اور ہمارے اپنے مذہب سے متعلق ہدایات اور رہنمائی اور اس سلسلے میں پیش آنے والے تاریخی حقائق اور واقعات سے ہم لوگ ناواقف ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ذی الحج کی 26 تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ ہوا نماز کی حالت میں. جس تاریخ کو حملہ ہوا وہ ذی الحج کی 26 تاریخ تھی. نماز کے لیے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے مصلی پر نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے. صف میں دشمن کا ایک آدمی بھی تھا جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تکبیر کہہ کر نماز شروع کرنے کے بعد آپ پر حملہ کیا اور 2-3 دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی زخمی حالت میں رہے. یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا اور آپ پر جو حملہ ہوا تھا وہ ذی الحج کی 26 تاریخ تھی. اس لیے میں نے آج کے اس نشست کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور آپ کی خصوصیت اور آپ کی خدمات سے متعلق کچھ اہم پہلو جیسا اس وقت میں نے منتخب کیے.
کون مسلمان نہیں جانتا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ رہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنی خصوصیات حاصل ہیں کہ ہم گناتے جائیں اور آپ سنتے جائیں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معہ، جو آپ کے ساتھ ہیں، اس محمد کے جو ساتھ ہیں وہ کیسے ہیں، ان کی صفات کیسی ہے، ان کے عادات و اطوار کیسے، ان کا مزاج کیسا، وہ کیسے نبی کے صحبت میں رہتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا، والذین معہ اشداء علی الکفار۔ اس لفظ کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ اشداء علی الکفار کا مصداق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارے میں چاروں خلفاء کا تذکرہ اس آیت مبارکہ میں کیا۔ والذین معہ کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اشداء علی الکفار کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تراہم رکعا سجدہ کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طریقے سے حضرات خلفاء اربعہ کا تذکرہ اس آیت مبارکہ میں کیا گیا۔ حضرت عمر وہ ذات ہے، وہ شخصیت ہے، اور وہ اسلام کی ایسی صاحب شخصیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ سے مانگ کر لیا۔ اسی لیے لکھنے والوں نے لکھا ساری دنیا کو اسلام کی ضرورت ہے، اور ساری انسانیت کی کامیابی اسلام کے اندر ہے، اور ہماری عزت اسلام کے ساتھ میں ہے۔ عزت نکال دو، اسلام نکال دو، ہماری کوئی عزت نہیں ہے۔ ہماری عزت وہ اسلام کے ساتھ جڑے رہنے میں، لگے رہنے میں ہے۔ اسلام ہٹ گیا تو ہماری کوئی عزت نہیں۔ لیکن فرمایا کہ اسلام کی عزت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ہم کو اسلام کی ضرورت رہی اور ہے، اور اسلام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ضرورت تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کر دعا مانگ کر آپ کو لیا۔ قرآن میں آپ پڑھیں گے کئی انبیاء کے قصے ذکر کیے گئے، اور اس میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ نبی نے فلاں فلاں چیز مانگی اپنے زمانے کے، لیکن اللہ نے اگر فیصلہ کیا دینے کا تو نبی کی وہ دعا قبول ہوئی اور وہ چیز دی گئی، اور اللہ کو اگر منظور نہیں ہوا تو نبی دعا کرنے کے بعد بھی وہ چیز نہیں دی گئی۔ آپ کو معلوم ہے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ قرآن میں موجود ہے۔ ایک نہیں دو نہیں 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے امت کے درمیان میں اللہ کا تعارف کروایا، اپنی رسالت کا حق ادا کیا، پیغام پہنچایا، لیکن لوگ نہیں مانے۔ نہیں ماننے والوں کی فہرست میں ان کا بیٹا بھی تھا، ان کا بیٹا بھی تھا۔ اور جب بددعا کی حضرت نوح علیہ السلام نے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ ایک کو بھی نہیں چھوڑنا، ایک کو بھی نہیں چھوڑنا، اگر ایک کو بھی آپ چھوڑیں گے آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ انک ان تذرہم، اگر آپ نے ان میں سے ایک کو بھی چھوڑا، یذلوا عبادک، آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کے افراد خاندان کو تو ہم بچائیں گے۔ جب طوفان آیا، دنیا کے اندر زمین
پانی اگلنے لگی، آسمان سے پانی جیسا بارش برسنے لگی، اور پھر پانی پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچنے لگا تو بیٹا بھی ڈوبنے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو سمجھایا لیکن وہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جان پہاڑ کی چوٹی پہ جاؤں گا، پانی برسے گا تو کتنا برسے گا؟ گھٹنوں تک آئے گا، زیادہ سے زیادہ کمر تک آئے گا، اور کتنا آئے گا؟ میں ڈوب جاؤں گا، لیکن پہاڑ کی چوٹی تک تھوڑا ہی آتا ہے۔ جی حضرت نوح نے سمجھایا، بیٹا نہیں سمجھا، اور وحال بینہم الموج، پانی کا ایک تھپیڑا آیا، بیٹا ڈوب گیا۔ باپ ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کہنے لگے یا ربی ان ابنی من اہلی، اے اللہ یہ تو میرے افراد خاندان کا فرد تھا، نہیں، اور آپ کا وعدہ تھا ان وعدک الحق، آپ کا وعدہ بالکل پکا اور سچا، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میرے خاندان کو کچھ نہیں ہوگا۔ ان ابنی من اہلی، یہ میرا بیٹا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میرا بیٹا بچ جائے، میرے افراد خاندان میں سے ہے۔ کیا فرمایا؟ جواب آیا، بیٹا نہیں بچا۔ نبی مانگ رہے اللہ سے، بیٹا بچا نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جی صاحب جو ہے انہو لیس من اہلک، نو وہ تمہارے افراد خاندان میں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ انہو عمل غیر صالح، اس کے اعمال آپ کے اعمال سے الگ ہے، آپ کے عقیدے الگ، بیٹے کے عقیدے الگ، آپ کا خدا الگ، بیٹا جس کو خدا مانگتا ہے وہ الگ، نہیں، دونوں کا راستہ الگ الگ ہے، یہ آپ کے اہل میں کیسے شمار ہوگا؟ انی اعیذک، میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تم کو نصیحت کر رہا ہوں آئندہ سے ایسا سوال نہیں کرنا۔ نبی دعا کر رہے ہیں بیٹا بچ جائے، بیٹا نہیں بچا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب باپ نے گھر سے نکال دیا تو باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، سأستغفر، میں اللہ سے آپ کی ہدایت مانگوں گا۔ ابراہیم نبی ہے، نبی بھی کیسے خلیل ہے جن کی نسل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب آنے والے ہیں، کیا مقام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور وہ کہہ رہے ہیں سأستغفر لک ربی، اے میرے باپ میں آپ کے بارے میں اللہ سے ہدایت کی دعا کروں گا، خلیل کی دعا۔ لیکن جواب کیا آیا معلوم ہے؟ جواب آیا کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے، ما کان للنبی ان یستغفروا للمشرکین، کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے ہدایت کی دعا مانگے، استغفار کرے، نہیں، اگرچہ کہ وہ اپنے افراد خاندان میں سے ہو، اجازت نہیں ہے۔ خلیل نے دعا کی، باپ کے ہدایت کی، نہیں ملی ہدایت۔ اور تو اور خود ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے حبیب ہیں، جن کی وجہ سے ساری کائنات کو سجایا اور سنوارا گیا، اگر آپ نہ ہوتے تو دنیا کا وجود نہ ہوتا۔ آپ کے چچا ابو طالب جو آپ کے بہت بڑے سپورٹر رہے مکے میں، جب ان کی زندگی کا آخری وقت آیا، پیغمبر کی دل کی چاہت، آپ کے قلبی آرزو یہ تھی کہ کسی طریقے سے میرے چچا کلمہ پڑھ لے تاکہ میں کل کے دن اللہ کے دربار میں کیا کروں، آپ کی سفارش کر سکوں۔ اتنی کوشش کر لی، یہاں تک کہہ دیا کہ چچا زور سے نہیں پڑھتے، میرے کان میں پڑھ دو بس ایک مرتبہ۔ پوری فکرے کیا چاہ رہے پیغمبر؟ اللہ سے دعا کریں اللہ میرے چچا کو ہدایت مل جائے۔ ہدایت نہیں ملی، آیت اتری انک لا تہدی من احببت،
آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے. اور یہی نبی اب دعا کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو طاقت کی، قوت کی، سپورٹ کی سب ضرورت ہے. اے اللہ اسلام کو اب طاقت دے. بعمر ابن الخطاب، عمر کے اسلام کے ذریعے سے. اللہ کے حبیب نے مانگا، رات میں دعا کی، صبح میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہو گئے. یہ حضرت عمر کا کتنا بڑا مقام ہے کہ سرکار نے آپ کو مانگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو رد نہیں کیا، اس کا کوئی دوسرا نہیں دیا، جو مانگا جھولی میں ڈال دیا. اس لیے حضرت عمر کی وہ فضیلت ہے، سب سے پہلے علل اعلان اگر کسی نے اسلام قبول کیا حضرت عمر. جب یہاں اس کلمہ پڑھا تو کعبۃ اللہ کے پاس جا کر پورے بڑے بڑے مکے کے وہ لوگ جو اسلام کی دشمنی میں قسم کھا کے کمر بستہ ہو کے بیٹھے تھے، جو بھی محمد کا نام لے گا اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، کھڑے ہو کر کہا، سنو کان کھول کر، خطاب کا بیٹا عمر ایمان قبول کرتا ہے کسی میں دم تو روک کے بتانا. صحابہ ڈرتے تھے اپنے ایمان کے اعلان کے بارے میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ علل اعلان سب کے سامنے اپنے جیسا مومن ہونے کا اعلان کیا. ہجرت کا موقع آیا، صحن کعبہ میں گئے، جا کر کہنے لگے کہ عمر آج ہجرت کر رہا ہے، جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو، بچوں کو یتیم کرانا ہو، آ جائے راستہ روکنے کے لیے. صحابہ دار ارقم میں چھپ چھپ کے اذان دے کر نماز پڑھتے ہیں. تو عمر نے فرمایا جب حق ہے تو چھپنا کیسا، ڈرنا کیسا. پیغمبر کو لے کر صحابہ سمیت حرم کے اندر آ گئے اور کہہ دیا کہ کہو اذان ہے کس میں دم تو روک کے بتا. یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو قرآن کا اشدہ. دسیوں مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جنتی ہونے کی بشارت دی. حضرت عمر کی قسمت اور مقدر کیا کہنے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خمیر، آپ کو معلوم ہے کہ جسم 5 چیزوں سے مل کر بنا، دیکھ، اور اس کے اندر ایک کو دوسرے میں داخل کرے تو 4 عناصر اربع جس کو بولتے ہیں. خمیر انسان کا مٹی، آگ، پانی، ہوا اس کے اندر ہے. قرآن کہتا ہے جو انسان دنیا کی زمین کے جس حصے کی مٹی اس کے خمیر میں بنانے میں لگی، انسان وہیں جا کے مرتا ہے. آج ہم یہاں ہیں تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہماری موت یہی ہو جائے. ہماری مٹی زمین کے جس حصے سے لے کر بنائی گئی ہے، انسان وہاں پہنچ کے مرتا اور اس کو وہیں دفن ہونا ہوتا. اس لیے وہ شعر کا جملہ مشہور ہے، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. اور قرآن کہتا ہے یہ عقیدہ منہا خلقناکم. خبر میں میت کو رکھنے کے بعد مٹی ڈالتے ہیں تو کیا پڑھتے ہوئے ڈالنا؟ ہم تو پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں، پھول کے ڈھیلے پڑھتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں. یہ اخلوں پہ ایسا پردہ پڑ گیا رسم و رواج کا، جو سنت ہے وہ دفن کر دیا نہیں، اور جو سنت نہیں ہے وہ سب چالو کر دیا. تو وہاں تو ہر آدمی مفتی ہے. قبرستان سب پوری گاؤں کے مفتیوں کو دیکھنا ہے تو قبرستان میں دیکھنا، ایک سے ایک مفتی، خبر کھودنے والا بھی مفتی ہو، پھوڑا چلانے والا مفتی ہو. جو اصل ہے
وہ تو کام پتہ نہیں کہاں، اور جو نہیں ہے سب ایک سے ایک مفتی بنے بیٹھے کہ سنتا ہی نہیں کسی کی، سب ٹوکرے لے کے خود کے ڈھیلے ڈالنے کے چکر میں ہے، سنت ہے ہی نہیں۔ کس نے کہا کہ یہ کل کے ڈھیلے؟ اصل سنت یہ ہے کہ دو لب ایسے ہاتھ پکڑ مٹی اٹھائیں اور یہ کہتے جائیں منہا خلقناکم۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اچھا کیا مطلب؟ آپ لوگوں کو کیا کرنے کا ہے؟ کیا قرآن پہ ہمارا ایمان اعلان کرنے کے واسطے میں پکارو قرآن قرآن ہو گیا ختم، اوریجنل مسلمان بن گئے؟ یہ پڑھتے ہوئے اس عقیدے کا اقرار کرتا ہے میں مٹی سے ہی پیدا ہوا، کیا بول رہا؟ منہا خلقناکم، بلکہ کیا عقیدے کا اقرار کر رہا؟ میری اصل کیا ہے؟ انسان کی اصل کیا ہے؟ مٹی سے۔ پھر کتنے دن تک بھی تلوں گا، اکڑوں گا، کیا بھی کروں گا، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اسی کے اندر جاؤں گا، جیسے یہ جا رہا سامنے والا میں بھی ایک دن جاؤں گا۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کے لیے اٹھائیں گے تو آسمان سے نہیں اٹھائیں گے، اسی مٹی میں سے اٹھائیں گے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، دوبارہ اٹھوں گا میں اعمال کا انجام دیکھنے کے لیے، خدا کے دربار کی عدالت میں حاضری کے لیے، پیغمبر کی شفاعت و سفارش لینے کے لیے، تو پھر میں اسی سے اٹھوں گا۔ یہ عقیدہ آئی ہے تو قرآن نے عقیدہ دیا انسان کا خمیر جس مٹی سے زمین کے جس حصے سے تیار کیا گیا، آدمی اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے۔ ارے بات سمجھ میں آئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے خمیر کی کیا شان، سرکار کے خمیر کے لیے اللہ نے جس جگہ کی مٹی منتخب فرمائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خمیر بھی اسی مٹی سے تیار کیا گیا۔ حضرت عمر کی کیا شان ہے! آج تو 4 لفظ پڑھنے آ گئے تو کہہ دیا عمر بدعتی ہے، نعوذ باللہ۔ ان کو اپنے باپ کی خبر نہیں، اپنے نسل کی خبر نہیں ہے، اور کہنے لگے کہ حضرت عمر بدعتی ہے۔ عقل کے اندھے دیکھ حضرت عمر کی خمیر کہاں سے تیار ہوئی، وہاں کی خمیر، وہاں کی مٹی لگی حضرت عمر کے جسم کے خمیر میں، جہاں کی خمیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے سب سے زیادہ حصہ باعزت ذات اور اپنے خزانے کے سب سے بڑا موتی، جن کو ہم اور آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں، آپ کے ذات کے لیے جہاں کی مٹی اللہ نے منتخب فرمائی، صدیق اور عمر کے لیے اللہ نے وہاں کی مٹی، اسی لیے تو آج تک وہاں آرام کر رہے ہو۔ کیا یہ کوئی آدمی پیسے دے کے، رشوت دے کے کام کر سکتا ہے؟ یہ حضرت عمر کا کیا کہنا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش، نبی کی خواہش تھی کہ عمر ایمان لائے، اللہ نے پوری کر دی۔ خود حضرت عمر کی خواہش جب اللہ کے سامنے پیش کیا، حضرت عمر نے، اللہ نے رد نہیں کیا۔ میں تاریخ کا جب یہ باب پڑھتا ہوں، عمر کی سیرت کا جب یہ حصہ پڑھتا ہوں، میرے اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے، عمر کا مقام سمجھ میں آتا ہے، ایمان میں یہ سب ایسا اضافہ ہو جاتا ہے۔ عمر تیرے مقدر کا کیا کہنا، پتہ نہیں کیسا ظرف ہے لوگوں کا کہ حضرت عمر کے بارے میں قینچی کی طرح زبان چلتی ہے اور پھر اپنے آپ کو کالر جھٹک کے بولتے ہیں ہم ہی اصل مسلمان ہیں۔ ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جب 63 سال ہوئی، سنو ذرا غور سے، ہم تو خالی نظر گھڑی پہ رکھتے ہیں،
رکھو گھڑی پہ، میرے باپ کا کیا جانا. ہمارے اوقات گناہ میں زیادہ لگتے ہیں، نیکی میں 5 منٹ زیادہ ہو جائیں تو بس اندر سے خون کھولنے لگتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جب 63 سال ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک. اللہ میری ایک خواہش ہے، اللہ میری خواہش ہے کہ میں تیرے رستے میں مارا جاؤں، شہادت کی موت ہونا، کیونکہ دنیا میں شہادت کی موت سے بڑھ کر معزز کوئی دوسری موت نہیں ہے. شہادت کی موت سب سے معزز جیسا موت کا طریقہ. تو حضرت عمر دعا کرے اللہ کے سامنے، اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک، اے اللہ تیرے راستے کی شہادت مانگتا ہوں، کچھ نہیں مانگتا. لیکن شہادت کہاں ہو؟ فرمایا کہ شہادت کہاں ہو؟ دعا کا دوسرا حصہ حضرت عمر نے اللہ سے مانگا، فی بلد حبیبک، مدینے میں ہونا، کہیں دوسری جگہ نہیں ہونا. میں مدینہ چھوڑ کے جانا بھی نہیں چاہتا، نبی سے تعلق لگاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعا کرے اللہ شہادت بھی ہو اور جگہ کہاں کی ہو؟ مدینۃ الرسول ہو. یہ خواہش کا اظہار کیا دعا کی شکل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تاریخ اٹھا کے دیکھو، حضرت عمر کی اس دعا اور یہ آخری خواہش کو اللہ نے رد نہیں کیا. مانگا تھا مدینۃ الرسول میں ہونا، شہر کے کسی کونے میں بھی آپ پر حملہ ہوتا تو مدینۃ الرسول ہی کی تو موت ہوتی. حضرت عمر نے اپنے ظرف سے مانگا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ موت عطا فرمائی کہ پورے مدینے میں مسجد نبوی کی جگہ، اور مسجد کے اندر بھی مصلی کی جگہ. یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے اونا پونا جو کچھ چاہے کہہ دے، یہ نیابت رسول کی جگہ ہے. اس لیے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے یہاں ٹھہرا کرنے والے کو دیکھ سمجھ کے ٹھہرا کرے. آج تو چمچا گیری جو کرے گا اس کو لا کے ٹھہرا کریں گے. یہاں مزاج ہی ویسا ہو گیا چمچا گیری کا. ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ جگہ کیا ہے. دعا مانگی تھی شہادت. شہادت کس کو بولتے ہیں؟ دشمن کی طرف سے حملے میں جب آدمی مر جائے اس کو شہید کہتے ہیں. نماز کی حالت میں منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو مصلی پر جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، دشمن نے آپ پر خنجر سے حملہ کیا، دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ شہادت کی دعا مانگی تھی، اللہ نے آپ کی آخری خواہش پوری کر دی. مدینۃ الرسول کی خواہش کی تھی، اللہ نے آپ کی خواہش پوری کر دی. ہم بھی دعا کرتے ہیں تو ہم یہ کیا بولتے ہیں؟ دعائیں کرو. بولے کتنے کی دعائیں کرے بھی کرائے بھی کچھ بھی نہیں، کیا بھی نہیں. اللہ یار ہے تو سنتا نہیں تھا کیا؟ ماشاءاللہ. تیرے دل کی تڑپ کہاں ہے؟ یہی عقیدہ ہے تیرا؟ تو میں بتا رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ یہ تھا، اللہ کی جناب میں اپنی خواہش پیش کی، اللہ نے رد نہیں کی، آپ کی دعا قبول فرما دی. صحابہ کے پاس بھی مقام یہ تھا، صحابہ کے پاس بھی مقام یہ تھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود مانگ کے لیا. جب 26 تاریخ کو آپ کے اوپر خنجر سے حملہ ہوا، 27 کے دن تو ایسے ہی چلا گیا کچھ زیادہ، لیکن 28 کے دن آپ کو جب دوا پلائی گئی
تو خنجر جہاں مارا تھا دوا اس کے راستے سے باہر آ گئی. تب لوگوں کے اوپر مایوسی چھا گئی. عمر اب اس زخم میں بچ نہیں سکتے. عمر اب اس زخم سے بچ نہیں سکتے، بڑا کاری ضرب ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا کہ بیٹے جب میرا انتقال ہو جائے تو میری خواہش یہ ہے کہ میں پیغمبر کے پڑوس میں میری آخری آرام گاہ، وہ ہے حجرہ کس کا؟ حضرت عائشہ کا رضی اللہ تعالی عنہا. وہ ہے اصل مالک. ان سے جا کے پوچھنا، اجازت لینا، لے کے آؤ کہ میری عمر کی خواہش ہے کہ نبی کے پڑوس میں دفن ہوں. اجازت ملی ٹھیک ہے، ورنہ نہیں عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا. حضرت عبداللہ ابن عمر گئے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جا کر امیر المؤمنین کا سلام سنایا اور کہا کہ عمر کی یہ خواہش ہے کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونا چاہتے ہیں. کیا جواب دیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا میری خواہش تھی کہ میں سرکار کے پڑوس میں رہوں، لیکن جب عمر نے مانگا ہے تو جا کے عمر سے کہو عائشہ نے ان کی خواہش کو تسلیم کر لیا. عمر کو اجازت ہے کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں دفن ہو. بیٹے گئے، باپ کو سنا دیا، اجازت مل گئی. احتیاط دیکھیے، حضرت عمر نے فرمایا کہ بیٹے اجازت تو ملی لیکن اور ایک مرتبہ اس کی تجدید کرنا جب میری روح نکل جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ نہ کہے کل کے دن عمر چونکہ ابھی زندہ تھے اپنا پریشر استعمال کر کے لیا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. لوگوں کی زبانیں کہاں تک بند کریں گے؟ اس لیے جب مجھے نہلا دھلا کر کفنا کر جب میرا جنازہ تیار ہو جائے حجرے کے سامنے لے جا کر میرے جنازے کو رکھنا، پھر اجازت لینا. اجازت اب مل جائے تب دفن کریں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا عجیب بات لکھی ہے. جب آپ کا جنازہ تیار ہو گیا، تدفین کا نمبر آیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے جہاں سرکار آرام فرما رہے، جہاں حضرت ابو بکر صدیق آرام فرما رہے، لے جا کر رکھا اور پھر اس کے بعد میں کہا کہ امی جان عمر آپ کے دروازے پر ہے، اجازت مانگتا ہے اندر دفن ہونے کی. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اندر سے آواز آئی یہ بلغ الحبیب الی الحبیب، بلغ الحبیب الی الحبیب، ارے محبوب کو محبوب کے پاس پہنچا دو. یہ اشارہ تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ان کو اجازت ملی. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے روضے کے اندر جیسا دفن کیے گئے. میں بتاتا حضرت عمر کا مقام کیا ہے. آپ کو معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال تک خلافت کی ذمہ داری سنبھالی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا سے جانے کے بعد. میری گفتگو یہاں سے ذرا غور سے سننا. کتنے سال؟ 10 سال. 10 سال خلافت کی ذمہ داری سنبھالی. 22 لاکھ مربع میل تک آپ نے اسلام کو پھیلا دیا. 1063 علاقے فتح کیے. کتنے؟ 1063 علاقے فتح کیے. 22 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیلا. دنیا یہ کہنے پر مجبور ہوئی. دنیا جلدی کسی کو تسلیم نہیں کرتی. مول صاحب اچھے اچھوں کو زمین کے برابر کر دیا. دنیا یہ لکھنے پر مجبور ہوئی
اگر اور 10 سال عمر حکومت کرتے دنیا کا کوئی چپا نہیں بستا جہاں کلمہ نہیں پہنچتا، اسلام نہیں پہنچتا، اور 10 سال کافی تھے۔ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ بھی عمر کا نام جانتے بھی ہیں، عمر کو مانتے بھی ہیں، عمر کو اپنا خلیفہ تسلیم کرتے ہیں، جو دنیا کے پہلے امیر المؤمنین ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانے والے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ دنیا یہ لکھنے پر کیوں مجبور ہوئی؟ سوال یہ ہے حضرت عمر کے بارے میں یہ لکھنے پر مجبور کیوں ہوئی؟ وہ کتاب آج بھی نیٹ پر بھی موجود ہے۔ دنیا کے 100 بڑے لوگ، دی 100 لکھنے والا یہ سب مصنف عیسائی ہے۔ دنیا کے 100 بڑے لوگوں میں 6 نمبر پر، بعض کہتے ہیں 4 نمبر پر 2 نسخے ہیں، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شمار کیا۔ دنیا کا 6 نمبر کا سب سے بڑا آدمی وہ حضرت عمر۔ سوال یہ ہے حضرت عمر میں وہ کیا کمالات تھے، وہ کیا خوبیاں تھیں؟ انہوں نے تو اسلام کی وجہ سے تو نہیں لکھا، نہ پرسنالٹی کی وجہ سے بھی نہیں لکھا، خاندانی نسب کی بنیاد پر بھی نہیں لکھا۔ آخر وجہ کیا تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خصوصیت کو تسلیم کیا اور یہ لکھنے پر اپنے میں غیر مجبور ہوئے کہ اگر مزید 10 سال حضرت عمر کو حکومت کرنے کو مل جاتے ساری دنیا میں اسلام پھیل جاتا۔ میں نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور آپ کی زندگی کو کھنگالا مجھے 3 باتیں نظر آئیں، اور موجودہ دور میں جو حکومتوں کا زوال ہے اور خصوصیت کے ساتھ اس امت کے جو قائد کہلاتے ہیں، لیڈر کہلاتے ہیں اور اپنے آپ کو قوم کا نمائندہ کہلاتے ہیں، ان کے زوال کی تاریخیں پڑھیے۔ یہ 3 صفات جو حضرت عمر کے اندر تھیں ہمارے قائدین میں دور دور تک نظر نہیں آتی۔ کتنے کنٹری اسلامی نسبت لیے ہوئے ہیں روز تختے پلٹ رہے ہیں۔ تو یہ جو 3 صفات ہیں جس قوم کے اندر بھی اور جس قوم کے قائد میں نمائندے میں یہ 3 صفات میں اضمحلال آ جاتا ہے، کمی آ جاتی ہے، وہ قوم کی قوم زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر جو 3 نمایاں صفات تھے جس کی وجہ سے 10 سال کے قلیل عرصے میں 22 لاکھ مربع میل تک اسلام کو پہنچایا اور پھر دنیا یہ لکھنے پر مجبور ہوئی مزید 10 سال اگر عمر کو ملتے اسلام جسے پوری دنیا میں پھیل جاتا۔ اسی لیے تو ہمارے ملک کے وہ قائد جن کو ہم باپو کہتے ہیں، انہوں نے جس وقت آزادی کے بعد اس ملک کا دستور نافذ ہو رہا تھا اور کمیٹی بیٹھی تھی ہندوستان کو چلانے کے لیے، تو انہوں نے جملہ کہا تھا جو آج بھی آب زر سے لکھا ہوا ہے، وہ یہ ہے حکومت کرنا ہو تو ابو بکر اور عمر جیسی حکومت کرو، اپنے نہیں غیر تسلیم کرا۔ آخر وجہ کیا؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ پریشانی یہ ہے اس امت کے ملت کے نوجوانوں کی اور نئی نسل کی کہ ہم اپنی اسلامی تاریخ سے واقف نہیں ہیں۔ رسمی نعرے تو سب لگا رہے، ہم بھی لگا رہے۔ گہرائی سے مطالعہ کرنا، اندر اتر کر جساب جو ہے ان کے خصوصیات اور کمالات کو نکال کر ہم اپنی زندگی کو نکھارنا، یہ اصل کمال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر سب سے پہلی خصوصیت یہ تھی، اور سے سننا نوجوان، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
22 लाख मुरब्बा मील के तने तन्हा, ये सब खलीफा होने के बावजूद आपके अंदर पहली खुसूसियत ये थी, अपने आप पर हमेशा नजर रखते थे। ओहदे की वजह से, कुर्सी की वजह से अकड़ नहीं आ गई थी अपने अंदर। यहां चमचे का चमचा बना भी तो अकड़ जाता है, चमचा नहीं है, चमचे का चमचा है तो लोगों पे धोस जमा रहा, लोगों पर जुल्म कर रहा, लोगों के पैसे बटोर रहा, और जुल्म को अपनी पहचान बना दिया, दादागिरी कर रहा, चमचे का चमचा है। और वह हाल ये खुद कुर्सी पे बैठे हैं। दुनिया ये बोल रही है कि अगर उमर 10 साल और बैठे रहे पूरी दुनिया में इस्लामी हुकूमत आ जाएगी। ये उमर का हाल ये है, इतने बड़े ओहदे पर तने तन्हा होने के बावजूद अपनी जात पर नजर है कि मेरे अंदर कमजोरियां क्या हैं, मेरे अंदर खूबियां क्या हैं, अपने आप को निखारना ताकि इसकी वजह से अपने अंदर कोई खराबी ना पैदा हो, अपनी जात पर नजर रखते थे। और जो कायद अपनी जात पर नजर रखता है वो कभी फेल नहीं होता, वो कभी नाकामी का मुंह नहीं देखता। मदीने से मक्का जा रहे, आपके साथ पूरा काफिला। मक्के के करीब में पहुंचकर एक जगह हजरत उमर खड़े हो गए। धूप, अरब की धूप, रेगिस्तानी, जिनको अरब का गर्मा मिला वो जानते हैं कैसी खतरनाक धूप होती है। अभी अब हाजी अब आएंगे 15 तारीख के बाद से पूछना उनको, क्योंकि ये हज गर्मा में गुजरा, कैसी गर्मी थी। धूप के अंदर हजरत उमर रुक गए तो सहाबा भी रुक गए, बहुत देर तक सामने देखते रहे। साथी ने पूछा कि हजरत उमर से कि हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन क्या बात है, धूप में खड़े हैं, आपकी पूरे काफिले वाले रुक गए, क्या बात है, क्या जवाब है? तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैं ये मैदान देख रहा हूँ, ये वो मैदान है जिस मैदान में इस्लाम लाने से पहले उमर ऊंट चराता था, ऊंट चराता था। आज तो टुट्टी कुर्सी पे बैठा ना, चमचे की चमचागिरी कर लेते हुए बैठने की भी जरूरत नहीं है, कुर्सी के करीब भी हो गया तो खुद क्या था भूल जाता। आज सातवें आसमान के ऊपर की बात करता। और यह हाल यह है, 22 लाख मुरब्बा मील का तने तन्हा बादशाह है। नाम ले रहे तो ईसाई, ये सब बादशाहों की नींदें उड़ी हुई हैं, बिस्तर पे सो रही, उठ के बैठ रहे, सो रहे, उठ के बैठ रहे। खादिम पूछते क्या बात है, क्यों नहीं सोते? कहते कि उमर का धड़का लगा हुआ है, कहीं उमर आ न जाए हमारे इलाके में, ये धड़का लगा। और हाल क्या है, अपनी जात पर नजर है। बोल रहे कि ये उमर, ये वही मैदान है जहां उमर ऊंट चराता था, चराने का सलीका भी नहीं था। शाम में मैं ऊंट को घर ले जाता, उमर का बाप कोसता था कि तुझे चराने नहीं आता, ये जानवर भूखे गए, भूखे वापस आ गए। उमर के अंदर ये खूबी आई, ये 22 लाख मुरब्बा मील का तने तन्हा खलीफा बना। उमर का कोई कमाल नहीं, खत्ताब के बेटे का कोई कमाल नहीं, नबी की सोहबत, नबी की जिसाब जो है तालीमात का असर है कि उमर को ये मुकाम मिला है। अपनी जात पर नजर रखी, अनानियत अकड़ खरीब आने नहीं दी ये उमर। आज हमारे लोग जो गिर रहे ना, धड़ 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 धड़, तो गिर रहे, जहां जरा मिल गया पूरा बटोर लो, दूसरे दिन सलाखों के पीछे, खत्म हो गई बात। ये वो उमर है जिनके बारे में सरकार ने फरमाया, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना। 10 मर्तबा सरकार ने हजरत उमर के जन्नती होने की बशारत दी। हाल क्या था, एक सहाबी है जिनका नाम हजरत हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके पीछे हाथ बन के हुज़ैफ़ा 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 जा रहे हैं। इतनी आय वक्त का 22 लाख मुरब्बा मील का तने तन्हा जिसा बादशाह है। हाल ये ईसाई बादशाहों की दिल में धड़कन लगी हुई उमर के नाम से, और यह उमर
پیچھے پیچھے حضرت حذیفہ کے پیچھے چل رہا اور حضرت حذیفہ سے کرے حذیفہ اللہ کے رسول نے تم کو منافقوں کے نام بتائے تھے، وہ نبی کا ایک راز تھا اور نبی نے کہا تھا کسی کو نہیں بتانا، میں نبی کا راز فاش کرنا نہیں چاہتا، صرف یہ بتا دو میرا نام اس میں ہے کیا، بس ختم۔ یہاں تو دو طرف ڈھول بجاتے ہوئے بھی خود استری کر کے بیٹھا، تھیلوں کے تھیلے غائب، استری کر کے بیٹھا، سفاری پہن کے، ایسے جیسے کہ جنت سے سیدھے حجر اسود جیسے اترا سکے۔ ظلم کی انتہا جب قوم کے قائدین کے اندر اپنی کمزوریوں کا جائزہ لینے اور اپنی خوبیوں کو ترقی کرنے کا جائزہ لینے کی صفت ہوتی ہے، قوم ہمیشہ ترقی پاتی ہے۔ جب قوم کے قائد اس طریقے سے اپنی انانیت پہ آ جاتے ہیں، قوم زوال کا شکار لازمی ہو جاتا ہے۔ یہ خوبی تھی حضرت عمر رضی اللہ، پوری سیرت کھنگال کے دیکھو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر میں آپ کو بتاؤں گا، ایک کتاب دو کتاب نہیں، 7,000 سے زائد 10,000 کتابیں پوری دنیا میں، آپ کو نہیں ہے اندازہ، ہم تو خالی ادھر دیکھا ادھر سنا سنی بس آگ لگا دی۔ حضرت تنہا حضرت عمر کی شخصیت پر دنیا نے جو لکھا کتابیں کتنی، 10,000 کتابیں حضرت عمر کی صرف ایک شخصیت کو سمجھنے دنیا نے لکھی ہے۔ ابھی ہم بتائیں گے آگے آپ کو۔ پہلی خوبی سمجھ میں آئی حضرت عمر کی کیا تھی؟ انسان اپنا جائزہ لیتے رہنا، کرسی پہ آ جائے تو بھی میں کیا ہوں، میں کیا ہوں۔ ایک بہت بڑا خادم گزرا، فارسی تو اب دفن ہی ہو گئی، فارسی میں ایک مثل مشہور ہے، ایاز خود را بشناس۔ اب تو فارسی کے نام سے بھی لوگوں کو گھبراہٹ ہوتی ہے۔ ایاز جس بادشاہ کا غلام تھا، وہ روزانہ ایک وقت پر کمرے میں جاتا، کچھ دیر دروازہ بند کر لیتا اور تھوڑی دیر کے بعد باہر آتا۔ اب تو فیلڈ میں جو لوگ کام کرنے والے رہتے ہیں ان لوگوں کو تو حسد رہتا ہے کہ ہمیشہ ہر فیلڈ کے لوگوں کا حسد جلن، اپنے فیلڈ میں اپنے سے کوئی ذرہ بھی ختم۔ اسی واسطے اہل اللہ کی جوتیاں سیدھی کرنا بولتے ہیں۔ یہ جو حسد بیماری ہے نا، یہ آ گئی تو ہو گیا کر۔ حضور نے فرمایا ایاک والحسد، حسد سے بچو، کیونکہ وہ فإنہ تأکل الحسنات، نیکیوں کو کھا جاتی ہے اندر سے، اوپر سے جھبا گبا سب رہتا، اندر سے پوری نیکیاں ختم، تو حسد آتا ہے۔ تو حاسدین تھے آپ کے اسٹاف کے، انہوں نے بادشاہ کے کان بھر دیے، ہلو ہلو خزانہ صاف کر رہے صاحب، انہوں لے جا کو کمرے میں جما لے رہے، روزانہ دیکھ میں ٹائم جاتے ہی جا کے پورا ہے نہیں دیکھ لے کرنے کو آتے، کسی کو اندر آنے نہیں دیتے، بادشاہ کے خوب کان بھر دیے۔ بادشاہ نے بھی دیکھا، تحقیقات ہو، روزانہ ایک فکس ٹائم ہے، جاتے ہی دروازہ کھول لے کے اپنے کمرے میں بند، تھوڑی دیر بعد باہر آ جاتے۔ ایک دن بادشاہ نے کیا کیا، خفل توڑوایا، اندر دیکھا تو کچھ نہیں ہے، ایک صندوق ہے خالی لاکھ پڑا ہوا۔ ایاز کو بلایا دربار میں، سب درباری حاضر ہے۔ بادشاہ نے کہا وہ پیٹھی لاؤ ان کی صندوق۔ پوچھا ایاز تمہارا صندوق ہے؟ کہا کہ جناب میرا ہے، کھولو اس کو۔ ایاز اب ہاتھ جوڑ رہے کہ بادشاہ سلامت، جی جاں بخشی ہو، میرا راز ہے، اس میں آپ کو فاش کرنا چاہتے ہیں، آپ مت کھلائیے۔ اب تو جتنے شکایت کرنے والے سب دیکھے اندر ہے کچھ، تو اس سے نہیں کھول رہے ہو۔ بادشاہ نے کھولو، کیا کہتے بادشاہ کا حکم ہے۔ تالا کھولا، صندوق کا جب ڈھکن اٹھا تو دیکھا پرانا ٹیبل لگے سے کرتا تھا۔ پورے دربار پہ سناٹا چھا گیا، کانا کیا بھرے تھے، ہلو ہلو صاف کر رہے، پورا سب جما لے رہی، تھپیاں ہیں، کہاں ہے تھپیاں، پرانا کرتا وہ بھی کیا ہے، ٹیبل لگے سو ہے، کچھ نہیں ہے، میلا۔
بادشاہ سلامت بھی تھوڑی دیر تک گمسم ہو گیا. کانا چوکی بھرے تھے, چوکی نکلا. ہماری قوم کا حال یہ ہے, میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں, گھڑی مت دیکھیے آپ. بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا. ایاز نے جو بات کہی وہ سننے کے لائق ہے, کیونکہ یہ بادشاہ کا پیے تھا. پیے بولے تو کیسا ہے, ڈائریکٹ چمچہ, 5 انگلیاں گھی میں, انہیں بھی نہیں کھاتا, پہلے انہیں کھاتا. سی ایم کھانے سے پہلے انہیں کھانا. اب سی ایم سے بھی بڑا ہو گیا نا, پہلے انہیں کھایا تو انہیں کھانے کا, انہیں تو کہہ سکتا بولے ریجیکٹ کر جائے, ریجیکٹ ہی, انہیں کھایا تو کھانے کا, اس سے بھی بڑا مقدر اس کا رہتا. بادشاہ نے پوچھا ایاز معاملہ کیا ہے بتاؤ. کیا جواب دیا صاحب؟ ایاز نے کہا کہ علی جا, ایاز کو جو بھی عزت حاصل ہے, دربار میں جو قرب حاصل ہے, بادشاہ کی جو عنایتیں ہیں, یہ سب آپ کی ہے, میری اپنی ذاتی نہیں ہے. میری اصلیت کیا ہے, یہ جھبا ہے. میں جس وقت میں آپ کے پاس آیا تھا, یہ پھٹا ہوا, لٹا ہوا, پیون سے لگا ہوا یہ جھبا میرے جسم پہ تھا. اس کے بعد یہ شاہی جوڑا آیا, سر پہ تاج آیا, یہ سب کچھ آپ کی عنایتیں ہیں, میری نہیں ہے. میں دن میں ایک مرتبہ کمرے میں جاتا ہوں, یہ شاہی لباس اتار دیتا ہوں, وہ جھبا پہن کر اپنے آپ کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہوں ایاز تیری اصلیت حقیقت یہ پیون والا جھبا ہے, اکڑ مت. جو کچھ ہے وہ سب بادشاہ کا, تیرا کچھ نہیں ہے. یہ اپنے آپ پر نظر رکھنا. انہیں مار کے کھا جا رہا, انہیں لوٹ کو کھا جا رہا, انہیں وہ کر کو کھا رہا, انہیں ایسا کر رہا, یہ کیا کر رہا, یہ کیا کر رہا. ہماری قوم کی زوال کی داستان کہاں سے شروع ہوئی؟ ارے کبھی اپنے آپ پر بھی دیکھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات گرامی کا نام ہے اور تاریخ کا وہ انمول ہیرا ہے جس نے حضرت جنت کی بشارتیں پیغمبر کی زبان سے سننے کے بعد بھی حضرت حذیفہ کے پیچھے ہاتھ بن کے کہہ رہے, حذیفہ ایک مرتبہ خالی بول دینا, وہ فہرست میں میرا نام ہے کیا. اس لیے دنیا کو یہ لکھنا پڑا عمر جیسی حکومت کرو. دنیا کو یہ لکھنا پڑا اگر 10 سال عمر حکومت کرتے دنیا کا کوئی چپا باقی نہیں رہتا. یہ پہلی خوبی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. دوسری خوبی سنو, کیا کہے, جسم کا ہر حصہ پھوڑا بنا ہوا. ملت اسلامیہ آج اس نازک دور سے گزر رہی ہے, اگر کوئی پھایا لگانے کھڑا ہو جائے وہ یہ پریشان ہو جائے گا کہ میں پھایا لگاؤں کہاں. جسم کا ہر حصہ داغ داغ پھوڑے سے اٹا پڑا. عبادتیں ہماری کیسی, عقائد ہمارے کیسے, معاملات ہمارے کیسے, معاشرت ہماری کیسی, حساب اخلاق ہمارے, کون سے حصے میں اصلاح کی ضرورت نہیں آپ بتائیے. سب حصے پورے مجروح. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری خوبی یہ تھی, ذمہ دار تو تھے 22 لاکھ مربع میل کے, اس کے باوجود اپنے اندر احساس ذمہ داری. کرسی بیٹھنے کے بعد کچھ چیزیں ضروری ہوتی نہیں ہوتی, احساس ذمہ داری. کیوں بٹھایا گیا, مجھے مسلمانوں نے امیر تسلیم کیا, کیوں کیا؟ دسترخوان اچھا بچھا کے کھا جاؤں, روزانہ ہر گھنٹے میں ایک نیا جوڑا بدلوں, 30 کروڑ کی گاڑیوں میں پھروں. اس ذمہ داری کی کا احساس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. آج ہمارے قائدین میں ہے, کسی ایک چھوٹے موٹے قائد کے اندر بھی آپ کھنگال کے دیکھنا, پوری لائف میں جس کی پیدائش سیاست میں ہوئی مر گیا سیاست میں, کھنگال کے دیکھو, بونے نظر آئیں گے, پورے بونے ان کے سامنے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر احساس ذمہ داری اس طریقے کی تھی، رات میں سب رعایا سو جاتی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں میں گشت کے لیے نکلتے تھے، تو فرماتے تھے اگر دریائے فرات کے کنارے اگر کوئی بکری کا بچہ پیاس کی حالت میں مر گیا، عمر کی گردن ناپی جائے گی اللہ کی عدالت میں۔ مجھے ذمہ دار اس لیے نہیں بنایا گیا کہ میں عیش و آرام کروں، ذمہ داری کا احساس اس طریقے سے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرات کے کنارے بھی اگر کوئی بکری کا بچہ پیاس سے مر جاتا ہے، اللہ کی عدالت میں عمر کی گردن ناپی جائے گی۔ ذمہ دار بنا تھا، اتنی دوری پر ایک بکری کے بچے کو پانی کیوں نہیں نصیب ہوا، مجھ سے پوچھا جائے گا، اس لیے ساری دنیا رات ہونے کے بعد سو جاتی، حضرت عمر محلوں میں گلیوں میں نکل جاتے۔ احساس ذمہ داری تھی، راتوں میں نیند نہیں آتی۔ آج ہمارے قائدین کے پاس ایک مہینہ چپل گھستے ہوئے پھرو، صاحب میٹنگ میں ہے، صاحب میٹنگ میں ہے، صاحب میٹنگ میں ہے، صاحب میٹنگ میں ہے، تمہارے چپل گھس کے دوسرے خریدو، صاحب میٹنگ میں ہے، صاحب۔ احساس ذمہ داری کہاں احساس؟ ہماری چھوٹا منہ بڑی بات ہے، لیکن ہم سے زیادہ آپ پریکٹیکل اس کو بھگت رہے ہیں، پوری قوم بھگت رہی ہے، پھر بھی اندھے کے اندھے ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے خادم کو لیا، خادم کا نام تھا اسلم، خادم کو لیا، رات میں مدینے کی گلیوں میں سے کہا کہ اب کے ذرا بارڈر دیکھیں گے، شہر کی گلیاں تو روز دیکھ رہے ہیں، ذرا بارڈر دیکھیں گے، کنارے بالکل گاؤں کے کنارے کا جائزہ لینے کے لیے نکلے تو دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے، اس کے سامنے ایک عورت ہے، بچے اس کے پیروں کے پاس رو رہے ہیں، کوئی مانڈی پہ ہے، کوئی پیروں کے پاس ہے، ماں تھپک رہی ہے، چولہے پر جی صاحب دیگچی چڑھی ہوئی ہے، اس کے اندر جی صاحب یہ چمچہ ہلا رہی ہے، بچے رو رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر دیکھا، اس کے بعد قریب گئے، جا کر کہا کیسی ماں ہے تو، بچے رو رہے ہیں، جلدی پکا کے کھلاتی کیوں نہیں؟ تو ماں کا جو ضبط تھا، قوت ضبط، وہ چھلک اٹھا، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور کہنے لگے ارے تجھے کیا پتا میں کھلاؤں کیا؟ یہ ہانڈی تو صرف بچوں کو بہلانے پھسلانے کے لیے، ہانڈی میں کچھ نہیں، خالی پانی ڈال کے ہلا رہی ہوں، میرے پاس ہے کیا کھلانے کے لیے؟ اور کہنے لگی قیامت کو آنے دو، عمر کو اللہ کی عدالت میں پکڑوں گی۔ یہ نہیں معلوم عورت کو کہ یہ عمر سامنے کھڑا ہے، تو وہ حضرت عمر کہنے لگے ارے اتنی دور گاؤں سے باہر، عمر کو کیا پتا کہ تیرے گھر میں کیا ہے؟ کہنے لگی پھر ہمارا ذمہ دار بنا کیوں؟ پوچھوں گی اللہ کے عدالت۔ احساس ذمہ داری کا حال یہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خادم کو لے کے واپس پلٹے اور تیز اتنی رات کو بیت المال کے پاس گئے اور خادم سے کھلوایا دروازہ، اور ایک آٹے کا تھیلا لیا، گھی لیا، شکر لیا اور کچھ چیزیں لے کر جی سب تھیلا اپنے کاندھے پر اٹھانے لگے۔ خادم کہنے لگا حضرت میں اٹھا لیتا ہوں۔ فرما کہ نہیں، حشر کے میدان میں میری گردن ناپی جائے گی، تیری نہیں ہے۔ اٹھا گردن پر، اٹھایا، ہاتھ میں سامان لیا، خادم خالی ہاتھ پیچھے دوڑ رہا، حضرت عمر تیزی کے ساتھ وہ علاقے پر پہنچے جہاں ڈیرے میں بھوکے بلکتے بچوں کو دیکھا تھا، اور فوراً اس خاتون سے کہا لے آٹا لے، یہ گھی لے، جلدی سے پکا کے بچوں کو کھلا۔ کہنے لگی برتن میرے میلے ہیں، ذرا رک جاؤ میں برتن دھو لوں گی۔ کہا کہ تم برتن دھو دینا، میں جب تک آٹا ڈالتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لکڑیوں کے اندر پھونک مارنے لگے۔ اسلم کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ دھواں آپ کی داڑھی میں سے ہوتا ہوا نکل رہا، آپ پھونک مارتے رہے، عورت جیسا برتن دھو کر آئی اور پکانے تک بیٹھے۔ خادم نے کہا چلیے بہت دیر ہو گئی، کہا کہ رکو۔ دیگچی سے پکا ہوا حلوہ اتارا، خاتون نے بچوں کو کھلایا، بچے پیٹ بھر کر کھانے کے بعد ہنسنے لگے۔
اس کے بعد کہا کہ سو جاؤ، جب بھی ضرورت ہو کہہ دینا۔ واپس آنے لگے تو اسلم خادم نے کہا حضرت دے دیے تھے، جلدی آ جاتے، اتنی رات ہو گئی، کیا جواب دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسلم، جن آنکھوں نے بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا، عمر کا دل گوارا نہیں کیا کہ میں روتے بچوں کو چھوڑ کے آؤں، میں یہ چاہتا تھا کہ جن کے چہرے پر رونا دیکھا آج عمر ان کو ہنستا ہوا دیکھ کے جاؤں، اس لیے میں اتنا وقت وہاں بتایا۔ یہ احساس ذمہ داری تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر۔ آج ہمارے قومی قائدین کا حال کیا ہے؟ ہر آدمی کو کرسی، عہدہ، بڑا پن، ہر چیز کی ضرورت ہے، لیکن اپنے اندر وہ قائدانہ اوصاف ہیں۔ حیات الصحابہ اٹھا کے دیکھو حضرت شیخ نے کیا لکھا۔ دوسری ایک مرتبہ صحرا کی طرف نکلے تو دیکھا کہ وہاں جہاں عام طور پر مسافرین دوسرے گاؤں سے آ کر رات میں رکتے ہیں، پھر صبح میں شہر میں آتے ہیں، وہاں کا رات میں سروے کیا تو دیکھا کہ ایک ڈیرے کے پاس، ڈیرے کے اندر سے عورت کی آواز آ رہی ہے، باہر مرد آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھٹی بھڑکی، کیا بات ہے؟ عورت کی آواز آ رہی، باہر مرد بیٹھا ہوا۔ قریب گئے، پوچھا کہاں سے آؤ، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی ہم مسافر ہیں، میری گھر والی کو ڈیلیوری کا ٹائم ہے، درد شروع ہو گئے، ساتھ میں کوئی عورت ہے نہیں مدد کرنے کے لیے، گاؤں میں اجنبی ہوں، کس کے پاس جاؤں، کس کو بولوں، اس واسطے پریشان بیٹھا ہوں۔ رک، دوڑے اپنے گھر کی بیوی کو اٹھا کر لائے اور کہا کہ جی صاحب یہاں مدد کر، ڈیرے کے اندر بھیجا اور خود بیٹھ کے باتیں کرنے لگے، جی صاحب ادھر کے ادھر کے۔ جب ڈیلیوری ہوئی اندر سے آواز آئی، امیر المؤمنین آپ اپنے ساتھی کو لڑکے کی ولادت کی خوشخبری سنا دیجئے۔ امیر المؤمنین کا لفظ سنا تو یہ دیہاتی سٹپٹا گیا کہ بھئی امیر المؤمنین میرے بازو ہے۔ کہا کہ گھبرا مت، میں تیری خدمت کے لیے تیار ہوں۔ یہ احساس ذمہ داری ہے۔ مجھے بتاؤ، چراغ لے کے ڈھونڈو ذرا، حضرت عمر کے بارے میں یوں ہی نہیں لکھا کہ اگر مزید 10 سال عمر کو مل جاتے ساری دنیا میں کلمے کا غلغلہ ہوتا۔ یہ اوصاف تھے حضرت عمر کے اندر، اپنی ذات کا جائزہ لینا، اپنی ذمہ داری کا احساس۔ یہی تک نہیں، تیسری صفت حضرت عمر کے اندر کیا تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تیسری صفت یہ تھی، جن کو ذمہ دار بناتے ان پر بھی نظر رکھتے۔ آج ہم لوگ ذمہ داری دے دینا، کیا ان کو کچھ اپنے معلوم ہی نہیں، اور لوگ لوٹ کھسوٹ جو چاہے کرو، اسی لیے تو تھیلے بھر کے چلے گا وجے مالیا صاحب، پتہ ہی نہیں کیا تو بھی کر لیں، کون کیا کر رہا ہے، قائد کی ذمہ داری کیا ہے۔ ملک شام، سیریا کا جو علاقہ ہے، ہمس ایک علاقے کا نام ہے، وہاں حضرت سعید بن عمر کو آپ نے گورنر بنایا تھا۔ ذمہ داری دینے کے بعد نظر بھی رکھتے تھے، ذمہ دار کام ہو رہا نہیں ہو رہا، یہ بھی ضروری ہے۔ ایک مرتبہ پہنچے وہاں، گاؤں کے لوگوں سے ان سے ملے، پوچھے کہ بھائی تمہارا گورنر کیسا؟ لوگوں سے بات کرنے کے بعد 4 شکایتیں ان کے بارے میں آئی، نوٹ کر لیا۔ 4 شکایتیں ان سے پوچھا تم گورنر کے سامنے بولو گے؟ کہا کہ ہاں، ان کی شکایتیں صاحب جس سے بھی پوچھے وہ 4 ہی شکایتیں کر رہا۔ حضرت عمر کی عادت یہ تھی، عدالت کھلی کچہری پبلک کے سامنے فیصلہ کرتے تھے۔ کچہری لگا دی فیصلے کے لیے، وقت کے گورنر کو بلا بھیجا، حضرت سعید حاضر ہو گئے، کہا کہ یہ تمہاری رعایا تمہارے بارے میں شکایت کر رہی ہے، تم شکایت کا جواب دو۔ کسی ایک ذمہ دار کی اگر کان کھچائی ایسی ہو گئی، آپ کو لیے کوئی کام پینڈنگ میں رہے گا؟ یہاں جو فائل داخل کرا، مرنے کے بعد فائل کھلتی، وہ انہیں اس کی کتاب بند ہونا تو اس کی فائل کھل دیا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہاری شکایت کیا ہے بولو. فرمایا پہلی شکایت ذرا سنو, سو جاؤ مت. ہماری قوم تو سونے میں ماہر ہے, کھانے میں بھی ماہر ہے, سونے میں بھی ماہر ہے. کھانے میں دیکھنا, شادیوں میں جا کے دیکھو کیوں ڈھکل ڈھکل کے کھا رہے, گر پر اوپر, جن پیدا ہوئے اس سے کبھی کھائے نہیں, دڑک دڑک. یہ اس میں وہ پلیٹ سامنے ہے. یہ دنیا دیکھ کے حیرت کری, کھانے کے واسطے پیدا ہوئے کیا ہے قوم. اخلاقی زوال آتا ہے نا امت میں تو ایسے ہی حالت پیش آتا ہے. پہلی شکایت یہ ہے, یہ ڈیوٹی کو روزانہ دیر سے آتے ہیں. ٹائم جو ہے وہ ٹائم پہ نہیں آتے, ڈیوٹی کو دیر سے آتے ہیں. ہم بھی آتے ہیں ماشاءاللہ, سبحان اللہ. کبھی بھی جاؤ دستخط کرو, کیا کرنے کا ہے, اس کو مٹھی گرم کرے, اس کو مٹھی گرم کرے, بس مزے میں چل رہی. 80,000 90,000 1 لاکھ ہو مزے میں چل رہی. ڈیوٹی کو دیر سے آتے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا جواب دو. کیا جواب دیا صاحب, اللہ اکبر. حضرت سعید نے جواب دیا کہ حضرت بات اصل میں یہ ہے کہ میرے گھر میں کوئی نوکر نہیں ہے. میں گورنر ہوں لیکن میں نے کوئی نوکر نہیں رکھا. میں, میرے گھر والی اور میں ہوں. میں گھر میں اپنے گھر والی کا ہاتھ بٹاتا ہوں, وہ پکاتی ہے تو میں آٹا گوندتا ہوں, حساب نکالتی ہے تو میں بچھاتا ہوں, وہ دھوتی ہے تو میں رکھتا ہوں. یہ کوئی خادم نہیں ہے میرا, اس لیے مجھے آنے میں دیر ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرما وقت کا گورنر ہوتے ہوئے اپنے گھر کے اندر بیوی کے ہاتھ بٹانا, کام کرنا. ہم لوگ تو پہنا پٹا رہا ہوں, لولا لوٹا رہا ہوں. یہاں منہ پہ مچھاں پھراتے رہتے. بیگم کے سامنے گئے تو بیلن یاد آ جاتا, ختم, بکا ہوا ہے انہیں, 1 لاکھ میں بک گیا, کیا کریں گے. گھر میں میرے پیغمبر گھر میں بیوی کے ساتھ کام کرتے تھے. آج نبی کا غلام کیا ہے, گھر میں اکڑ کے بیٹھا, فرعون بیٹھے ایسا. مرد جی ابھی ورجنل مرد رہا تو نبی کی سنت پہ عمل کرتا. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ کے گھر میں جاتے, عائشہ پکاتی ہوتی, آپ پانی لے کر آتے. میرے نبی کی سنت ہے یہ. زندگی گزارنے میں خالی عقل ہی نہیں ہے, بیوی پہ روب دھوس جمانا وہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے, اصلی مرد کی نشانی ہے, بیوی کے ساتھ گھر میں کام کاج. باہر ہوگا کلکٹر, گھر میں کلکٹر نہیں ہے, تو آدھی زندگی کا ذمہ دار ہے. میرے نبی نے زندگی 1 نہیں 11 عورتوں کے ساتھ زندگی گزار کے بتایا. تمہارا نبی سید الانبیاء ہونے کے باوجود, 7 آسمانوں کا سفر کرنے کے باوجود گھر کے اندر گھر والی کے ساتھ کام کر رہا ہے. کوئی آر نہیں, باہر فوٹو کھینچانے نالیاں صاف کر رہی اور گھر میں فرعون بنے بیٹھے ہیں. یہ اخلاق نہیں ہے. اخلاق تواضع یہ ہے کہ اپنے گھر کا کام اپنے ہاتھ سے کر. حضرت عمر نے فرمایا الحمدللہ عہدے کا نشہ نہیں آیا, تواضع ہے. دوسری شکایت پیش کرو. کہا کہ دوسری شکایت یہ ہے, دن میں تو کام ڈیوٹی انجام دیتے ہیں. گورنر کا مطلب ہے رات ہو دن 24 آور سروس دینا, بڑوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. وہ آفس کا کام رہتا ٹائم ٹو ٹائم, جو ذمہ دار رہتا 24 آور سروس دینا. یہ دن میں تو ہماری باتیں سنتے ہیں, رات میں کوئی گیا دروازہ کھولتے نہیں. نو شکایت دیکھو کیسی ہے. تو میں نے فرمایا جواب دو. کیا جواب دیا؟ حضرت سعید نے جواب دیا کہ حضرت اصل میں ہے کہ میں نے اوقات کا ایک ٹائم ٹیبل کا ایک جیسا نقشہ میں نے بنایا. دن میں ان کی خدمت میں لگا رہتا ہوں اور رات میں اپنے اللہ کے سامنے مصلی پہ رہتا ہوں. میں نے اوقات تقسیم کر دیے, دن قوم کی خدمت کے لیے, رات میرے اللہ سے باتیں کرنے کے لیے. اس لیے میں رات میں کسی کا کام نہیں کرتا, میں اپنے اللہ سے بات کرتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ الحمدللہ اللہ سے تعلق باقی ہے. تیسری شکایت پیش کرو. سمجھ میں آئی کچھ بات؟ شکایت کیا ہے؟ دن جی صاحب دن میں کام کرتے رات میں نہیں. تو کیا جواب دیا؟
جواب یہ دیا کہ میں رات میں روزانہ اپنے اللہ سے مناجات کرتا ہوں. آج چمچے کا چمچا ہی بنا تو جمعے کو بھی نماز کو نہیں آتا, عید کو عید, پورے نمازیں ختم. کیا عہدے کا نشہ ہے. ارے جو خدا عزت دیا وہ خدا کے سامنے جھک نہیں سکتا. جس نے عزت تیرے قدموں میں رکھی اس کے سامنے جھکنے میں عار کیسا. تیسری شکایت پیش کرو. تو تیسری شکایت پیش کی کہ جی صاحب یہ مہینے میں ایک دن چھٹی کر دینا. ذمہ دار تو 24 آورس جی 24/7 ڈال دیتے, ختم. ہفتے کے پورے 7 دن, دن کے 24 گھنٹے کام کرنا, ذمہ دار اس کو بولتے ہیں. لیکن یہ لوگ مہینے میں کیا کرتے ہیں, ایک دن فل ڈے پوری چھٹی ہے. تو میں نے فرمایا جواب دو. کیا جواب دیا تھا؟ اللہ اکبر. آج تو یقین ہی نہیں آتا وہ جواب پر, لیکن جواب ہے. حضرت سعید نے جواب دیا, بات دراصل یہ ہے اگرچہ کہ میں گورنر ہوں لیکن میرے جسم پہ جو ایک کرتا ہے میرے پاس, اس کے علاوہ کوئی دوسرا لباس میرے پاس نہیں ہے. مہینہ بھر کام کرتے کرتے جب بہت میلا ہو جاتا ہے, میں مہینے میں ایک چھٹی کرتا ہوں, دروازہ بند کر کے لنگوٹ باندھ لیتا ہوں. میں یہ کپڑے دھوتا ہوں, سکھاتا ہوں, پہنتا ہوں, اس لیے کہ میرے پاس کوئی دوسرا کپڑا ہے نہیں, اس لیے میں وہ مہینے میں ایک دن چھٹی کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الحمدللہ قناعت بھی ہے. فرمایا کہ چوتھی شکایت پیش کرو. فرما مہینے میں کبھی کبھی ان کے اوپر ایسا دورہ پڑتا کہ خالی روتے رہتے, خالی روتے ہی رہتے. ان کے اوپر دورے کی بیماری آتے رہتی جب ہے. تو میں نے فرمایا کیا بات ہے, پیش کرو. کوئی بیماری ہے, کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. کیا جواب دیا حضرت سعید نے؟ حضرت سعید تھوڑی دیر سر جھکائے, اس کے بعد کہا کہ امیر المؤمنین بات یہ ہے, جس وقت میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو مکے کے کافروں نے سولی پر لٹکایا تھا, میں ابھی اسلام نہیں لایا تھا, میں بھی دشمنوں کی طرف سے تھا. حضرت خبیب کو سولی دینے کے اندر ان لوگوں نے حضرت خبیب کو پہلے جسمانی تکلیفیں دی, اس کے بعد میں حضرت خبیب کو سولی دی. وہ جتنا تڑپا کر ان کو مارا تھا جی صاحب, وہ میں آج تک میرے نظروں کے سامنے ہے وہ منظر. اس کو جب میں یاد کرتا ہوں تو میرے اوپر غلبہ آ جاتا ہے اور میرا ایمانی وجد یہ کہتا اے کاش وہ دن کے بعد میں ایمان قبول کر لیتا, میرے گناہ معاف ہو جاتے. میں کیوں ان کا ساتھ دیا دشمنوں کا؟ اگر اللہ کے پاس اس معاملے میں مجھ سے پوچھ ہو جائے کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے خبیب کو ستانے والوں میں تو بھی شامل تھا, میں کیا جواب دوں گا؟ وہ منظر گھوم جاتا ہے تو میں رونے لگ جاتا ہوں. میں اصل آپ کو بتا رہا تھا, حضرت عمر نے ذمہ داری دے کر سو نہیں گئے, اپنی جن کو ذمہ داری تقسیم کی ان کی برابر نگرانی کرتے رہے. اگر آج قوم کے ذمہ دار حضرات جن کو ذمہ داری تقسیم کی گئی, اگر یہ خوبیاں ان کے اندر ہوتی, آپ بولیے کوئی حکومت, کوئی قوم زوال پذیر ہوتی ہے؟ جرمن میں ایک بہت بڑا کتابوں کا میلہ لگا تھا. آخری بات کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں. ایک عیسائی بچی جو کسی کالج کی پڑھنے والی تھی, اس میوزیم کے اندر جو کتابوں کا میلہ لگتا ہے اس کے اندر عیسائی ہے, مذہب بدلا نہیں, عیسائی ہے. 7,000 کتابیں اپنے صاحب اسٹال بک کے اوپر لگائی. 7,000 پورے کے پورے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ. امریکہ کے بہت بڑے نیوز چینل کے ذمہ داروں نے اس کا انٹرویو لیا تھا. اس سے پوچھا کہ آپ عیسائی مذہب میں؟ کہاں کہ ہاں عیسائی مذہب. آپ مذہب عیسائی ہوتے ہوئے ایک اسلام کے ایک آدمی سے آپ کو اتنا زیادہ لگاؤ کیوں ہے؟ پورے بک اسٹال میں 7,000 کتابیں صرف ایک شخصیت کے بارے میں, کسی اور کے بارے میں نہیں ہے. دیکھو دنیا کیسا گہرائی سے مطالعہ کر رہی ہے, اور ہم لوگ عمر کے بابا کرم کیا کی تھا, ہم سب کو پوچھیں گے. یہ ورجنل مسلمان آئیے, اماں کے پیٹ سے مسلمان پیدا ہوئے,
ان کا حال یہ کہ عمر کیا ہے کدھر ہے کچھ پتہ ہی نہیں ہے ان کو. اور وہ قوم جو حضرت عمر سے دشمنی رکھتی ہے اس قوم کے ایک ایک فرد کا، مرد کا نہیں. عورت کا حال یہ کہ 7,000 کتابیں اپنے اسٹال میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رکھی. فرمایا کہ میری زندگی کے سب سے بڑا، میں اگر کسی کی لے کر ہوں تو عمر کی لے کر ہوں. کچھ آخر بات کیا، وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ حضرت عمر پوری دنیا کو جو میسج دیا وہ میسج یہ ہے ہر انسان آزاد ہے، کوئی کسی کا غلام نہیں ہے. انسان آزاد پیدا ہوتا ہے، اس کو اختیار ہے، چاہے جو چاہے جیسا چاہے رہے، جو چاہے کھائے، جو چاہے پہنے. لیکن جب اس کو شعور آ جائے وہ اپنے خدا کو پہچانے. اسلام ہر انسان کو آزادی تسلیم کرتا ہے. اس بات پر میں حضرت عمر کی لے کر. دوسرا سوال کیا، نیوز چینل والے جو سوالات کرتے ہیں اچھے اچھوں کی بجن بک جاتی. دوسرا سوال کیا، حضرت عمر کا وہ کون، کوئی ایک حصہ، 7,000 کتابیں آپ نے رکھی ہے، کوئی ایک حصہ ایسا جس سے آپ متاثر ہوئے بتاؤ ذرا. یقین نہیں کریں گے آپ، حضرت عمر کے 7,000 کتابیں رکھنے کے باوجود اس نے جو واقعہ چوائس کیا جس کی وجہ سے وہ سب سے بڑی لیکر بنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ یہی تھا احساس ذمہ داری. فرمایا مصر کے گورنر کے بارے میں حضرت عمر کے پاس شکایت آئی کہ جی صاحب عمر بن حارث مصر کے گورنر کا نام تھا، ان کا بیٹا ایک دیہات کے گاؤں کی آدمی کو مار دیا تھا. حضرت عمر کی عدالت میں مقدمہ پہنچا کہ گورنر کا بیٹا خواہ مخواہ کے میرے کو مارا. اب تو کیا کچھ بھی کرو، چمچوں کے چمچوں بھی اگر کچھ بھی کرے تو کوئی بھی کچھ کرنے والا نہیں ہے. گورنر کا بیٹا دیہاتی آدمی کے بیٹے کو مارا، مقدمہ آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باپ کو بھی بلایا، بیٹے کو بھی بلایا. کہا کہ تمہارے اوپر الزام ہے کہ تم نے فلاں دیہاتی کے آدمی کو مارا. کہا کہ مارا. کیوں مارا؟ غلطی ہو گئی مجھ سے، نہیں مارنا چاہیے تھا، میں معافی چاہتا ہوں. فرمایا کہ نہیں، بدلہ دینا پڑے گا. گورنر تیرا باپ ہے، اس کی نشے میں تو نے ایک مجبور انسان پر ہاتھ اٹھایا. فرما کہ کوڑا لے، دیہاتی سے کوڑا لے. بھری عدالت کے اندر کچہری میں کہا کہ گورنر کے بیٹے کو مارو، جتنا مارا تھا مارو. پورے دربار میں سناٹا ہے. حضرت عمر بنفس نفیس بیٹھے ہوئے ہیں، ساری پبلک دیکھ رہی ہے. وقت کے گورنر کے بیٹے سے بدلہ لیا جا رہا ہے. کوڑے مارے، گورنر بھی کچھ نہیں کر سک رہا اور بیٹا بھی کچھ نہیں کر سکتا. اس کے بعد حضرت عمر نے کہا بیٹا بگڑا باپ کی وجہ سے. بچے بگڑتے ہیں کس کی وجہ سے؟ بڑے مست ہیں، منصف کہاں ہے، اعتماد کہاں ہے، ایناڑو کہاں ہے، وہ چینل کہاں ہے، وہ کھاؤ، خالی ہاف کھاؤ، سنگل کھاؤ، ڈبل کھاؤ، یہ کام کرتے رہو. وظیفہ آ رہا، کھا رہے، مزے میں رہ رہے. اولاد کیا کرے؟ کیا تو کر لیتے صاحب، ان کا فیوچر ان کے حوالے ہے. یہاں چھوٹ سکتے، وہاں نہیں چھوٹ سکتے. وہاں اولاد بگڑتی ہے بڑوں کی سرپرستی، تربیت نہ ہونے کی وجہ سے. فرمایا کہ تم نے، تمہارے عہدے کے نشے نے بچے کو خراب کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو فیصلہ کرنے جا رہے تھے. وہ دیہاتی آدمی حضرت عمر کے سامنے حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضرت میں نے معاف کر دیا. جی صاحب گورنر کو آپ کچھ مت کہیے، میں معاف کر دیا، اب میں بدلہ نہ لیتا. اس جرمنی عیسائی خاتون نے کہا یہ انصاف حضرت عمر کا. اور اس موقع پر حضرت عمر نے بیٹے کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنانا شروع کیا، جبکہ ہر ماں اپنے بچے کو آزاد چاہتی ہے. یہ آزادی کا پیغام حضرت عمر کی تعلیمات میں ملتا ہے. اس لیے میں سب سے بڑی لے کر ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. بزرگوں اور دوستوں، وقت اگرچہ کہ میں نے زیادہ لیا، لیکن میں آپ بتائیے اس وقت میں ملک کی جو حالات ہے، انٹرنیشنل لیول پر جو حالات ہے، اس وقت میں کیا ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے یہ گوشے اپنا جائزہ لینا، اپنی ذمہ داری کا احساس،
جس کو ہم نے ذمہ داری دی ان پر نگرانی کرنا، اگر یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں قوم ترقی کرے گی، کوئی بھی ان کا بال بیگا نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کی ہندوستان کے اندر 800 سالہ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، مسلمانوں نے جو حکومت کی ان کے اندر یہ صفات ثلاثہ تھی کہ وہ اپنی نفس کا جائزہ لیتے اور ساتھ میں اپنی ذمہ داری کا احساس تھا، جن کو ذمہ دار بناتے ان سے باز کچھ کرتے۔ جب سے اس قوم کے اندر یہ اخلاقی بگاڑ آیا، یہ قوم ذلت کا شکار ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ، آپ کے اوپر حملہ ہوا، آج 26 تاریخ ہے، اس لیے میں نے آپ کی زندگی کا وہ باب آپ کے سامنے رکھا تاکہ آپ کی زندگی کے وہ گوشے جن کو پڑھ کر ہم اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں، حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو اعتماد کے ساتھ، حساب اور پورے عزم کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت، اپنے قوم کی رہبری، اپنے ملت کی رہنمائی کرنے کے لیے جن اوصاف کو ضرورت ہے۔ کیا کہا؟ جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، جو نہ تھے خود راہ پر اونٹ چرانے نہیں آتا تھا، لیکن قوم کی ایسی باغڈور اللہ نے ان کے ہاتھ میں دی، 22 لاکھ مربع میل کے تنہ تنہا جی صاحب جو ہے گائیڈنگ کرنے والے بنے۔ کب بنے؟ ان کے اندر یہ اوصاف تھے، اپنا جائزہ لیتے، اکڑ نہیں آتی، تواضع والی زندگی تھی، احساس ذمہ داری تھی، جو ذمہ دار جس کو بناتے ان کا جائزہ ان پر نظر رکھنے کی عادت تھی، جس کی بنیاد پر قوم بالکل شیر و شکر زندگی گزارتی تھی۔ آج جیسا یہ چیزیں ہمارے اندر سے نکل گئی، اللہ نے ہم سے ملک کو چھین لیا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنا ماضی سے اپنا تعلق جوڑیں، حضرات صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں، ان کی سیرت کو کھنگالیں، رسمی طور پر نہیں، گہرائی میں جا کر ان کے کمالات اور ان کی خوبیاں، ان کی خدمات کو دیکھیں، اور پھر اس کے بعد اپنی یہ جو نئی نسل ہے، نیا جنریشن ہے، ان کے سامنے یہ چیزیں رکھیں تاکہ یہ بھی عزم و حوصلے مضبوط لے کر اٹھے، اگلی جی صاحب آنے والی نسل کی یہ بھی قیادت کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرات صحابہ سے اسی اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہماری کمزوریوں کو معاف فرما دے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ ملک کے اے اللہ اس وقت میں تانے بانے غلط جی صاحب سمت میں جا رہے ہیں، اے اللہ اس ملک کے اندر سب کی حفاظت کے فیصلے فرما دیجئے، امن و امان کو قائم فرما دیجئے، اے اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت دے کر گئے اللہ اس پر استقامت نصیب فرمائیے، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔